آپ کا خیر مقدم ہے ماہ شعبان المعظم، بہت بابرکت مہینہ، بڑی فضیلتوں والا مہینہ، اور اپنے واقعات کے لحاظ سے بھی جیسا فرمایا گیا کہ بہت اہم مہینہ ہے۔ اب اس مہینے میں کرنا کیا ہے؟ وہ اعمال اور وہ وظائف، وہ اوراد و وظائف کیا ہیں کہ جنہیں ہم اختیار کر کے اس مہینے کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے مفتی صاحب رہنمائی فرمائیں گے۔ دیکھیں، اس ضمن میں رمضان کی تیاری کے حوالے سے ایک بات عرض کروں گا کہ غنیت الطالبین میں لکھا ہوا ہے کہ جب صحابہ اکرام کا جو طرز عمل تھا نا، وہ یہ تھا کہ رجب کا مہینہ آتا نا تو اپنے دنیاوی مشاغل سے فراغت شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہاں تک کہ جس کو تجارت کے لیے سفر کرنا ہوتا وہ کر لیتا تاکہ ماہ رمضان سے پہلے فارغ ہو جائے۔ اچھا، اسی طریقے سے حاکمین مجرمین کو سزائیں دے دیتے، جن پر ہلکی پھلکی ہوتی تو اسے معافی تلافی کرنی ہوتی تو معافی کر دیتے اس کے لیے۔ اسی طریقے سے قرض وغیرہ کا لین دین تو صحابہ کرام اس سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ماہ رمضان آ جاتا تو سارے دنیاوی مشاغل چھوڑ اور سب کے سب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ کیا بات! اچھا، اسی ضمن میں اب میں کہوں گا کہ کچھ وظائف، کچھ اعمال جو ہمیں یعنی کرنے چاہیے۔ نمبر ایک، اور وہ جو حدیث سے ثابت بھی ہیں، نمبر ایک کہ روزہ رکھنا سنت ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی اس پر بات بھی ہو چکی، تو روزہ ہمیں گاہے بگاہے آقا علیہ السلام کی اسوہ پر، ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے رکھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا جو ہے، جو بڑی ایک پاکیزہ نسبت ہے، جیسے قبلہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ آیت درود پاک اسی مہینے میں نازل ہوئی، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا۔ تو اس نسبت سے کہ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا مہینہ ہے، کثرت سے درود پاک پڑھتا رہے تاکہ اللہ رب العالمین یہ نسبتیں ہمیں عطا فرمائے، اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ تیسری اہم چیز کہ اس مہینے میں ہمیں رمضان کی صحیح طور پر تیاری کرنی چاہیے، تاکہ رمضان میں عبادت کے علاوہ پھر کوئی اور کام نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ماہ رمضان میں عید کی تیاری شروع ہوتی ہے، ماہ رمضان میں خاص طور پر عید کی تیاری، اور آخری عشرے میں مساجد میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، بازار بھرے ہوئے ہیں، اور بالخصوص 27ویں شب کے بعد سارے کام چھوڑ کر تراویح ایک طرف، شبینے ایک طرف، قرآن کی تلاوت ایک طرف، گڈ بائی کر دیتے ہیں رمضان کو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ اکرام کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ ماہ رمضان سے پہلے اپنے آپ کو ان تمام مشاغل سے فارغ فرما دیتے۔ پھر اس طریقے سے اسی طرح ایک اور چیز ہے کہ 15ویں شب، اس پر بڑی لیدیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ کہاں سے ثابت ہے، کہاں سے نہیں ثابت، تو ہم نے احادیث کریمہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کی۔ پھر خاص طور پر حضور نبی کریم علیہ السلام کا سیدہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے صحیح روایت کہ آپ قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرما رہے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق عبادت فرما رہے ہیں گھر میں، اور اس میں یہ ہے کہ یا رسول اللہ، آخر اس رات کی کیا مطلب کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس سے لوگ غافل ہیں، یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر گناہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ اس رات کے کتنے نام ہیں۔ لیلۃ البراءت بھی کہتے ہیں، لیلۃ التکفیر بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ الحیات بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ الشفاء بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ مغفرت بھی کہا جاتا ہے، اور لیلۃ العتق بھی کہا جاتا ہے۔ کسی رات کے اتنے نام، کسی چیز کے اتنے نام اس بات کی طرف دلالت کرتے ہیں کہ اس رات کی اہمیت ہے شریعت میں۔ اچھا، آپ یہ بات جو کہتے ہیں نا کہ کیا چلیں جی، آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ روایات ضعیف ہیں، الزامی جواب ہے، آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں، تو کیا لوگ ناچگانے کر رہے ہیں؟ کیا بتوں کی پوجا کر رہے ہیں؟ معاذ اللہ، یا اللہ اللہ کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف آ رہے ہیں۔ توبہ کی کل روز قیامت اگر لوگ کہیں گے مولا ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتے تھے، یہ لوگ ہمیں روکتے تھے، ہم تیری بارگاہ میں آ کر نوافل پڑھنا چاہتے تھے، جی ہم آ کر عبادات کرنا چاہتے تھے، ہم واجبات ادا کرنا چاہتے تھے، تیری بارگاہ میں نوافل پڑھنا چاہتے تھے، یہ لوگ ہمیں روکتے تھے۔ مولا ہم آ کر تیری بارگاہ میں مل جل کر تجھے راضی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یہ لوگ ہمیں روکتے تھے۔ تو مجھے بتائیے کہ
کہ روز قیامت اس بات کا جواب آپ کے پاس کیا ہوگا؟ بالکل. اچھا مفتی صاحب بھی اس سے میں ایک دو سوالات اور ضمناً سوالات کر لوں، چونکہ ماہ شعبان المعظم میں مفتی صاحب چونکہ افتاء بھی ظاہر دیکھتے ہیں اور بڑی ماشاءاللہ اس پر آپ کی دسترس ہے. مفتی صاحب بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے گزشتہ رمضان میں روزے چھوٹ گئے تھے، رہ گئے تھے بیماری کے سبب یا جو بھی ہے، تو اب اگر ماہ شعبان میں ہم روزے رکھ لیں تو اس کا وہ ہو جائے گا؟ بالکل. اچھا یہ بات یاد رکھیں کہ جب تک فرائض جو ہے نا باقی ہیں نا، آپ نے چھوڑ رکھے ہیں تو نوافل قبول نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. تو جن کے یہاں فرائض باقی ہیں کسی وجہ سے چھوڑ دیے تھے بیماری کی وجہ سے، تو وہ ماہ رجب میں یا ماہ شعبان میں انشاءاللہ وہ رکھیں، اور اس نیت کے ساتھ رکھیں کہ جو میں نے چھوڑے ہیں یہ ان کی قضا ہے. اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ وہ قضا بھی ہو جائے اور اللہ رب العالمین اس مہینے کا ثواب بھی آپ کو عطا فرمائے.